السلام علیکم، میں لو اسلام این چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتی ہوں۔ عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشاپور اس کا دارالحکومت تھا، تو ایک لوہار شہر برات سے نیشاپور گیا اور چند دن تک وہاں کاروبار کیا، پھر اپنے اہل بیان سے ملاقات کے لیے وطن لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر کرنا شروع کر دیا۔ انہی دنوں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستے کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی مسافر کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ سپاہیوں نے اسی رات چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراساں عبداللہ طاہر کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا۔ اب یہ گھبرائے، اگر امیر کو معلوم ہو گیا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں انہیں سفر کرتا ہوا یہ لوہار نظر آیا۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اس بے گناہ شخص کو فوراً گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اسی بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر خراسان نے سمجھا کہ یہ سب چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اسی لیے مزید کسی تفتیش کے بغیر سب کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اب میرا معاملہ صرف اللہ جل شانہ کے بارگاہ سے ہی حل ہو سکتا ہے اور میرا مقصد اس کے کرم سے حاصل ہو سکتا ہے، لہذا اس نے وضو کیا اور قید خانے کے ایک گوشے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں اور دل سوز مناجات شروع کر دیتا اور کہتا: اے میرے مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ طاہر نے خواب دیکھا کہ 4 بہادر اور طاقتور لوگ آئے اور سختی سے اس کے تخت کے چاروں پایوں کو پکڑ کر اٹھایا اور الٹنے لگے۔ اتنے میں اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، پھر وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، جس کی طرف ہر شاہ و گدا اپنی پریشانیوں کے وقت رجوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ سویا، پھر وہی خواب دیکھا۔ اس طرح 4 مرتبہ، ہر بار وہ یہی خواب دیکھتا تھا کہ چاروں نوجوان اس کے تخت کے پایوں کو پکڑ کر اٹھائے ہیں اور الٹنا چاہتے ہیں۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور اس میں کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے۔ جیسا کہ کسی صاحب علم و دانش نے کہا ہے کہ کوئی طاقتور بندہ کسی کو شکست نہیں دے سکتا جتنا طاقت ایک مظلوم کی بد دعا میں ہے۔ امیر خراسان نے رات ہی میں جیلر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم شخص جیل میں بند تو نہیں کر دیا گیا؟ جیلر نے عرض کیا: عالی جاں، میں یہ تو نہیں جانتا کہ مظلوم کون ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جیل میں نماز پڑھتا ہے اور دل سوز دعائیں کرتا ہے۔ امیر نے حکم دیا سے فوراً حاضر کیا جائے۔ جب وہ شخص امیر کے سامنے حاضر ہوا تو امیر نے اس سے معاملے کی تحقیق کی۔ معلوم ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ امیر نے اس شخص سے معذرت کی اور کہا: آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نمبر 2، میری طرف سے 1000 درہم قبول فرمائیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ جب بھی آپ کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے کہا: آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ 1000 درہم قبول کرو تو وہ بھی میں نے قبول کیا، لیکن آپ نے جو یہ فرمایا کہ مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں
یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جل جلال جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندا کر سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصولی بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی جب میرا سارا کام نماز کی برکت سے ہو جاتا ہے تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قصہ ریاض الناسحین میں موجود ہے۔ حاضرین کرام، یہ حقیقت ہے کہ نماز کی برکت سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نماز کا پابند بنائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور لا اسلام NN چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔